ایک نقطہ جو ہے میں چاہتا ہوں اجاز اس کے اوپر ہم بات کر لیں اور پھر ہم یہ جو انٹرنل پاکستان کے فرنٹس ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ جو افغان طالبان آپ نے ذکر کر دیا کہ ان کے پاس کیا ہے کہ ان کی حمایتی یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن ملیٹریلی کوئی ایج ہے ان کے پاس؟ وہ کہا جاتا ہے جی گریلا وارفیئر جو ہے وہ اور کنونشنل آرمی جو ہے ان کے درمیان بھی ایک لوپ سائڈڈ قسم کی ہی جنگ ہوتی ہے. اور افغانستان کے پاس کیا کوئی اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ بھی اس جیسے کہنا چاہیے کانفلکٹ کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ جاز دیکھیے روایتی جنگ میں تو پاکستان اور افغانستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے روایتی جنگ میں تو آپ نے دانت کھٹے کیے ہیں ابھی 2-3 مہینے پہلے بھارت کے، جو کہ آپ سے جس کا جو دفاعی بجٹ جو ہے وہ تقریباً $80 بلین ہے. کریکٹ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کرکٹ کی طرح نا جنگ کے بھی مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو T20 میں بیٹنگ کرنی ہے یا ODI میں جو کرنی ہے، ٹیسٹ میچ میں جو کرنی ہے، اس بیٹنگ کا میں فرق ہوتا ہے. کریکٹ. بولنگ میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی T20 میں ایک بولر نے 4 اوورز کرنے ہوتے ہیں، صحیح. ODI میں اس نے 10 اوورز کرنے ہوتے ہیں، ٹیسٹ میچ میں تو ہو سکتا ہے اس نے 40 اوور بھی کرنے ہو. صحیح. آپ کی یہ مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں نا. دیکھیں عراق میں اور افغانستان میں جب امریکہ روایتی طور پر اندر آیا تو کیا ہوا؟ 2 ہفتے میں طالبان ڈھیر ہو گئے، 2 ہفتے میں جو ہے عراق کی فوج ڈھیر ہو گئی. رائٹ. اس کے بعد وہ زمین پر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کو افغانستان میں بھی مار پڑی، عراق میں بھی مار پڑی. ایسا ہی ہوا. یہی سوویت یونین کے ساتھ ہوا افغانستان میں، یہی چیز امریکہ کے ساتھ ویتنام میں ہوئی. آج بھی اگر امریکہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے آ کے افغانستان پہ ایک روایتی حملہ کرنا ہے تو کتنے دن لگیں گے؟ 3 دن میں سب کچھ لپیٹ دے گا وہ. ٹرو. لیکن جب وہ زمین کے اوپر اتر آئے گا تو معاملہ بالکل فرق ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنگ کے مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں اور اس کے اب ایسیمیٹرک ایڈوانٹیج جسے ہم کہتے ہیں کلب کی زبان میں، ایسیمیٹرک ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ایڈورسری ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ ہے اسٹرینتھ ہے، یہ میری قوت ہے اور میں اس کا استعمال کروں گا، اور اس قوت کے ذریعے یہ قوت جو ہے نقطہ ارتکاز اس کا کیا ہوگا؟ دشمن کی کیا کمزوری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نہ تو ان کے پاس میزائل ہیں، نہ ان کے پاس جنگی طیارے ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے وہ زمینی فضائی جو ہے وہ دفاع ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی ایسے ٹینکس ہیں یا سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہے یا تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ یہی جو خوارج ہیں اس کا استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس نظریاتی جو ڈیپتھ ہے پاکستان کے اندر اس کا استعمال کریں گے، جس کے اندر سلیپر سیلز ہوں گے. یہ ہوگا آپ کے ہاں بم پھٹنے شروع ہو جائیں گے، خود کش حملے ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ this that and the other ہونا شروع ہو جائے. This is their asymmetric advantage. This is what they'll use against you. This is what Mullah Abdul Salam Zaif was talking about. ہاں ٹھیک ہے، بالکل. اب اس کے اندر یہ ایک بیسکلی وار آف ولز ہے. کریکٹ. بھائی دیکھیں بنیادی جو ہے نا جنگ کا طریقہ کار جو ہے وہ ان تمام صدیوں میں تبدیل ہوتا رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی رہتی ہے. درست. لیکن جو جنگ کا جو ہدف ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں. وہ ہدف اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اور وہ ہدف کیا ہے کہ دشمن کی ٹو بریک دی اینیمیز ول ٹو فائٹ. اب سنتزو نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو ایکسلنس ہے، ایکسلنس آف ٹیکٹکس اینڈ اسٹریٹجی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ you basically you find victory without destroying the enemy's battalions. Second best is to achieve victory by destroying the enemy's battalions. ٹھیک ہے، اب اگر آپ چین کا طریقہ کار دیکھیں تو چین جو ہے اس کی ماڈرنائزیشن اور اس کی ملٹری ماڈرنائزیشن، اس کی اکنامک پروگریس اینڈ دس دیٹ اینڈ دی ادر، they don't get into conflicts. جی بالکل. بڑی احتیاط سے they take what Captain Littlehart called the strategy of the indirect approach.
کہ sometimes the longest route to the enemy is actually the shortest. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ جب آپ یہ پالیسی تشکیل دے رہے ہیں تو پھر جو آپ نے وائٹ بورڈ ایکسرسائز کرنی ہے اس کے پروز اینڈ کونس کی, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے, اور ان کا توڑ کیا ہوگا اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کرنی ہے, اس کے حوالے سے بھی. سو یو ہیو اے پالیسی اینڈ دین یو ہیو ملٹیپل اسٹریٹجیز انڈر دیٹ پالیسی. بالکل. اور دیکھیے ایک اور بات جو ہے, یہ لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ جی ہم پیچھے نہیں جا سکتے ماضی میں. مطلب یہ جو سوویت یونین آیا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان جو تھا وہ باغ عدن تھا, ہم نے شجر ممنوعہ کا پھل نہیں کھایا ہوا تھا, اور ہمیں جو ہے وہ بہشت سے جو ہے وہ حکم سفر نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ان تمام ڈریمرز کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. آپ کے پاس جیسے جان لاک نے کہا تھا نا ٹیبلا رازا کہ a clean slate, you never have a clean slate. آپ کے پاس اس وقت جو آپ نے پالیسی تشکیل دینی ہے اس سلیٹ کے اوپر ماضی کے بہت سارے گھچ مچ ہوا ہوا ہے. جی جی بالکل. اب تو ہاں آپ یہ اگر آپ کی خواہش ہے تو یہ رات کو وقت سوتے ہوئے خواب میں تو آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آ سکتی ہے, لیکن جاگتے ہوئے حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سلیٹ نہیں ہے جو کہ بالکل صاف ہے. اس سلیٹ کے اوپر ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے اوپر ثبت ہے, اور آپ نے اس کو جو آگے لے کے چلنا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں تو سارا کچھ غائب ہو گیا. یہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے.